عمران خان نے خود اپنی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن آج لانچ کر دیا ہے باضابطہ طور پر. اتنا میسو اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن میں نے ابھی تک پارٹی میں نہیں دیکھا تھا کہ آج کے اجلاس میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ ملک بھر کی سڑکوں پہ نظر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج موجودہ حکومت کے اقتدار کا ایک اور دن ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. یعنی وفاقی حکومت کے ختم ہونے میں یا تحلیل ہونے میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور آخر میں بھی جاتے جاتے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنی پسند کی کچھ تعیناتیاں کر لی جائیں, اپنے پسند کی قانون سازی ہو جائے اور اپنی پسند کا نگراں سیٹ اپ لایا جا سکے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کویشچن بھی پوچھتے ہیں یا کنسرن ریز کرتے ہیں کہ اگر بالفرض عمران خان سسٹم میں رہتے یا ابھی پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہوتی تو کیا عمران خان کی مرضی سے یا مشاورت سے نگراں سیٹ اپ آ سکتا تھا یا پی ٹی آئی کے ہونے سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا. تو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ خالی الیکشن کمیشن کے پاس جا کے ہی آتا اگر عمران خان یا پی ٹی آئی ہوتے پارلیمنٹ میں, کیونکہ طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن کی مشاورت سے آنا تھا. تو اگر اپوزیشن پی ٹی آئی کا ہوتا تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ ڈیڈ لاک پہ ہی رہنا تھا, کسی سائڈ نے بھی نہیں ماننا تھا اور حکومت ہر صورت یہ چاہتی کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور پھر وہاں سے اپنی پسند کا نام جو پہلے سے سوچا سمجھا ہو اسے اپروو کرا لیا جائے, جیسا کہ پنجاب میں محسن نقوی کے نام پر ہوا. اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی بطور حکومت موجود تھی اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ بطور اپوزیشن تھی, لیکن دونوں کے درمیان جان بوجھ کر ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت پیدا ہوئی تاکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور پھر الیکشن کمیشن سے محسن نقوی کا نام اپروو ہو گیا. اسی قسم کی صورتحال ابھی بھی آنے والے دنوں میں ہوتی اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ موجود رہتی, تو اس لیے اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا نہیں. اب چند دنوں کے بعد اس ساری سچویشن میں جیسے جیسے حکومت ختم ہو رہی ہے یا حکومت کا اقتدار اپنے آخری دنوں کی طرف بڑھ رہا ہے, ویسے ویسے جیسے میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو بھی امید ہے کہ نگراں حکومت کے آتے آتے کچھ معاملات تھوڑے سے بہتر ہونے لگیں گے. تو عمران خان نے اسی کے پیش نظر کچھ منصوبہ بندی کی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. آج ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کیے گئے ہیں کوئی 10 بڑے فیصلے. ان ساری تفصیل میں ایک ایک کر کے ایک ایک فیصلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر براڈ کاسٹ نہ ہو, اتنا اہم اجلاس تھا کور کمیٹی کا اور اس میں کیا کیا ڈیسیژنز لیے گئے ہیں ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ آج کے اجلاس میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ ملک بھر کی سڑکوں پہ نظر آئے گی. کس طرح سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس کو, لیکن جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ڈیسیژن آج عمران خان کی طرف سے کیا گیا اس کور کمیٹی کے اجلاس میں, بڑے دنوں کے بعد یہ اجلاس ہوا جس میں ان کے جو مین لیڈرشپ ابھی بچ گئی ہے, بچنے والوں کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کی موجودگی میں کچھ بڑے فیصلے کیے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان نے خود اپنی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن آج لانچ کر دیا ہے باضابطہ طور پر. اتنا میسو اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن میں نے ابھی تک پارٹی میں نہیں دیکھا تھا, کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا عمران خان کا ایک ویڈیو کلپ منظر عام پر آیا تھا جو وہ کسی کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر تھے اور انہوں نے کسی کو کنوے کر رہے تھے کہ پارٹی ڈسپلن پر کسی صورت سمجھوتا نہ کیا جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم پارٹی کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں کھڑے رہ کے تو ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, تو ایسا نہیں ہے. عمران خان نے بڑا واضح کیا تھا کہ جو بھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کو سپیئر نہ کیا جائے. تو ویسے ہی ان کی پارٹی کریک ڈاؤن کی زد میں تھی, ہر طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی سختی اور کس قسم کا کریک ڈاؤن ہے, لیکن عمران خان نے آج خود اس کریک ڈاؤن میں حصہ لیا ایک طرح سے اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو چلتا کر دیا ہے. 3 بڑے ڈیسیژنز اس زمین میں کیے گئے ہیں. سب سے پہلے محمود خان سمیت جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے تقریباً 22 ارکان ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے کہ کیوں انہوں نے پارٹی کے ساتھ ایک طرح سے پارٹی کو دھوکہ دیا یا پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہوئے دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی یا دوسری پارٹیوں کے اجلاس میں جا کے شرکت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کے تقریباً 8 ارکان ہیں جن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور چند دنوں کے بعد منسوخ بھی کر دی جائے گی. یہ ضابطے کی کارروائی ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली में खुद पीटीआई के लोग मुनहरफ हुए। तो ये मुनहरफ होने का सिलसिला रजीम चेंज से अभी तक जारी है और ख़त्म नहीं हो रहा। तो इमरान खान ने इसको काउंटर करने के लिए सख्त मैसेज दिया है और आज एक दिन में कुछ दर्जनों अरकान फारिग कर दिए हैं पार्टी से। सिर्फ यही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सारा कुछ हुआ और गिलगित के 12 अरकान को नोटिस देते हुए उनकी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दिया, जो चंद दिनों में सस्पेंड कर दी जाएगी। उनको सिर्फ कहने का मौका दिया गया है कि बताएं आपने ऐसा क्यों किया, फॉरवर्ड ब्लॉग जो वहाँ पर बनाया। अब आ जाइए असल चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पीटीआई का जो मोराल है वो आने वाले दिनों में बूस्ट होने वाला है। इसलिए क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त उनको चाहिए एक मौका, एक मोमेंट चाहिए, एक ऐसा मोमेंट जिसमें जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जब कुरान पाक की बेहुरमती का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने कॉल दी तो सारे लोग जिस तरह से सड़कों पर निकले और पीटीआई की प्रेजेंस आपको मुल्क भर में नज़र आई, तो उसने एक अलग ही किस्म का मोमेंटम क्रिएट कर दिया जो 3-4 दिन तक चलता रहा। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उसको बड़ा सेलिब्रेट किया। अब 11 अगस्त को हो रही है हुकूमत ख़त्म, 9 अगस्त को, अगर मैक्सिमम भी चले जाएं 2 दिन आगे भी कर ले तो 11 अगस्त को, 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने की आज मंसूबाबंदी की गई है पार्टी की सतह पर, तंजीमी सतह पर। और इमरान खान ने आज बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 14 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर तरीके से मनाएगी पीटीआई और जहां जहां पर ओहदेदारान हैं उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया कि तैयारी करें और इस सिलसिले में 1-2 और इजलास भी होंगे। तो 14 अगस्त का जो आज़ादी का जश्न होगा वो इमरान खान साहब भरपूर तरीके से मनाना चाहते हैं। अगर उन्हें उस वक्त तक किसी मुकदमे में या किसी और तरीके से मंजर आम से हटाया ना गया या गिरफ्तार ना कर लिया गया तो 14 अगस्त विल बी मैसिव। इस हवाले से इमरान खान साहब ने पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज उन्होंने अपने लोगों को भी कह दिया है और ये कहा है कि इसको बड़े पैमाने पर और भरपूर तरीके से मनाना है, तो अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाए। और उन्होंने कहा है कि अगला इजलास मैं जल्द बुलाऊंगा। अब इस सिलसिले में जो मोमेंटम है इलेक्शन से पहले बनाना वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की ये राय है, अभी भी लोग कहते हैं कि पीटीआई तो बिल्कुल मंजर आम से गायब होगी, उसका वोटर नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे बिल्कुल सुन सन्नाटा है। तो 3 दिन पहले जब हम खान साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा वोटर जो है वो डरा सहमा कहीं पे इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है, लेकिन दिल में ये सारा कुछ उसके ज़रूर है जो कुछ उसके साथ हो रहा है और ये गुस्सा वो इलेक्शन के टाइम पे हर सूरत निकालेगा। तो अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो किसी ने लिखा कि आइंदा का इलेक्शन जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान पर नहीं होगा बल्कि इज़्ज़त, गैरत और पाकिस्तान के नाम पर होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होने जा रहा है? रोटी कपड़ा मकान वाला नारा अब रह गया पीछे और अब इज़्ज़त, गैरत और पाकिस्तान के बारे में कैंपेन होनी है। लेट्स सी इस कैंपेन को कौन किस तरह से लेके लीड करेगा। इमरान खान साहब बताते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि मतलब कुछ भी ये कर लें, कुछ भी हो जाए आप जीत जाएंगे, मतलब हर चीज़ तो आपके अगेंस्ट है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हम जीतेंगे? वो बातें तो उनकी बहुत सुनी है कि जिस तरफ आवाम खड़ी हो जाए, लेकिन मैंने कहा फॉर्मूला क्या है, किससे आप गेज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनपुर का जो इलेक्शन है, अभी रिसेंट हुआ था राजनपुर में एक इलेक्शन, तो वो कह रहे हैं कि वो लगारी जो ब्रादरान थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ पे और हमें ये लग रहा था कि पीटीआई जो है ये हार जाएगी क्योंकि उस वक्त हर चीज़ हमारे अगेंस्ट नज़र आ रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये इलेक्शन हम शायद हारने वाले हैं। लेकिन अवामी रिस्पांस और रद्दमल देख के इसके बावजूद भी कि उस इलेक्शन को हर तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई, स्टिल एक बहुत बड़ी लीड से, कुछ 40,000 की लीड से वो बताते हैं कि हम वो इलेक्शन जीते। जहाँ इतना बड़ा मार्जिन और इतनी बड़ी लीड हो तो फिर वहाँ पर कोई धांधली या कोई और मैकेनिज़्म काम नहीं करता और वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है और उन्हें यकीन है कि इसी तरह से पूरा निज़ाम इलेक्शन का आगे चलेगा। कोई कितनी भी धांधली कर ले, कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब वोटर घरों से निकल आएगा तो फिर कोई भी उसे शिकस्त नहीं दे सकेगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में कुछ और बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको नजर आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर शायद इसकी उस तरह से कवरेज ना हो। मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला डिसीजन तो मैंने बता दिया आपको कि 14 अगस्त को जमाती सतह पर भरपूर तरीके से मनाने पर आज फैसला हुआ है। फिर हुकूमत की जानिब से जो तेज़ी में कुछ कानून साजी का अमल मुकम्मल किया गया है, इसके ऊपर तशवीश
کا اظہار کیا گیا اور عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت 5 رکنی کمیٹی قائم کی ہے کہ اس قانون سازی کا جائزہ لے، اگر ضرورت پڑے یا یہ قانون بنیادی آئینی نکات سے یا بنیادی جو حقوق ہیں ان سے متصادم ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ سینیٹر علی ظفر، سینیٹر شبلی فراز، ڈاکٹر بابر امان، قاضی محمد انور اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کوئکلی آپ کو آگے بتا دیتا ہوں دوسرا فیصلہ، سمندر پار پاکستانی یعنی اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے کے لیے عمر ایوب خان اور شبلی فراز پر مشتمل 2 رکنی سینئر لائزن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ساتھ میں زلفی بخاری کوآرڈینیٹ کریں گے اور شہباز گل بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ مل کے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ٹچ کیا جائے گا ان اہم اور کروشل مواقع پر۔ پھر کور کمیٹی نے ملک بھر میں 80% جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو مکمل کرنے کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی ہے اور جو باقی 20% بچا ہوا ہے اس کو جلد مکمل کرنے کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ آج دی گئی۔ پھر قومی اور صوبائی پارلیمانی بورڈز کی جانب سے 90% نشستوں پر جو امیدواروں کا تعین ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے، کون سے امیدوار ہوں گے، کہاں سے لیے جائیں گے، اس کی حتمی سفارشات آج چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کی گئی ہیں اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ان سفارشات کی روشنی میں جو بھی فیصلہ عمران خان کریں گے وہ منظور کیا جائے گا۔ پھر کور کمیٹی کی جانب سے جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی جو مقدمات عمران خان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں ان میں عمران خان کی جانب سے قانون کی حکمرانی کے لیے عدالتوں میں جو پیش ہو رہے ہیں اس کو بڑا سراہا ہے اور عمران خان کے کردار کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سیاسی انتقام میں سرکار اس وقت جو کر رہی ہے، یعنی کچھ مقدمات میں زبردستی ان کا ٹرائل تیز کیا جا رہا ہے، تو اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے اور مزاحمت کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر کور کمیٹی نے مہنگائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا، بجلی، گیس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ پھر وفاقی حکومت سے بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا 7 روپے فی یونٹ اس کو فوری طور پر واپس لینے کی ایک طرح سے وہ زور دیا ہے واپس لینے پر، اور پھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے جو خواتین کے خلاف زبان استعمال کی گئی خاص طور پر خواجہ آصف کی جانب سے اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے فیصلوں کے حوالے سے، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا جا رہا ہے، طاقت کے بل پر تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف جو پروپیگنڈا اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا پر جاری ہے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اور اسلام آباد میں چونکہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی سرگرم ہے تو کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب اور اسلام آباد کی تنظیموں کو مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاریوں کی بھی خصوصی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آخر میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جیلوں میں قید کارکنان اور قائدین خصوصاً خواتین کی ہمت اور جرت اور استقامت کو سراہتے ہوئے ان کی فوری اور جلد بازیابی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے کا کہا ہے۔ تو یہ آج کے سارے ڈیسیژنز ہیں، میں نے کہا جلدی سے آپ کو بتا دوں بیکاز مجھے پتہ ہے کہ جس قسم کی سینسرشپ ہے آپ کو شاید یہ چیزیں اس طرح سے دیکھنے سننے کو نہ ملیں۔ تو آپ 14 اگست کی تیاری کیسے کریں گے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں آپ، اور الیکشن میں حصہ لینے کی آپ کی کیا تیاری ہے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔